الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہر ایک ریاضت، ہماری اور آپ کی ہر طرح کی بندگی اور ہماری اور آپ کی ہر ایک کوشش کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ حاضرین جمعہ، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ سفر کا مہینہ، اس مہینے کو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے، اور ہمارے اپنے دور میں بھی بہت سارے حضرات اپنی کم علمی یا دین سے ناواقفیت کی وجہ سے بے برکتی کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس مہینے کو برکت سے خالی مہینہ سمجھ کر اس میں کوئی اچھا کام، کوئی بھی زندگی کا اہم فیصلہ یا پھر ہمارے اور آپ کے معمولات زندگی سے متعلق کوئی بھی اہم اقدام کرنا ہو تو اس مہینے میں کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ مہینہ جب برکت سے خالی ہے تو اس مہینے میں جس کام کی بھی ابتدا کی جائے گی وہ کام بھی برکت سے خالی ہوگا، وہ بھی بے برکتی کا مظہر ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ عقیدہ زمانے جاہلیت میں ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا صَفَرْ، سفر کے مہینے سے متعلق یہ جو تصور ہے کہ یہ صفر ہے یعنی برکت سے خالی ہے، یہ جو تصور ہے یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اس مہینے کو برکت سے خالی نہیں بنایا ہے۔
اس بنیادی بات کو آپ کے ہمارے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یا ان ایام کو برکت سے خالی نہیں قرار دیا۔ البتہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم اور آپ واقعی معنوں میں برکت چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی نعمت اللہ نے ہم اور آپ کو عطا کی ہے، اس نعمت کا دوام یعنی وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے یا تا دیر رہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اس نعمت کا جو حقیقی فائدہ ہے ہم اور آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ برکت کے مفہوم میں داخل ہیں یہ ساری باتیں۔ اگر ہم اور آپ واقعی معنوں میں اپنی زندگی میں برکت کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس قسم کی بے برکتی سے متعلق بے بنیاد باتوں کو چھوڑ کر قرآن و سنت میں ہم اور آپ کے سامنے برکت کے جو اسباب بیان کیے گئے ان اسباب کو جاننا اور ان کو اپنانا چاہیے۔ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے سامنے اس دنیا کے اندر اور آخرت میں دونوں ہی مقامات میں خیر و برکت کے حصول کے بہت سارے ذرائع اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اور آپ کو سکھلائیں۔ تو ان اسباب کو پہچاننا، برکت کے ان ذرائع کو پہچاننا اور ان کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کرنا، یہ اصل میں ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی کمی، اپنی کوتاہی یا اپنے پاس پائے جانے والے کسی بھی عیب کے لیے کسی زمانے کو، کسی وقت کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے اور کہا جائے کہ میں کیا کروں، سفر کا مہینہ تھا، مہینہ ہی بے برکتی کا تھا، شادی کرنے کے بعد میاں بیوی کا رشتہ نہیں نبھتا ہے، غلطی یا تو لڑکی یا لڑکے کی یا دونوں کی ہوتی ہے، لوگ سارا بلیم، ساری ذمہ داری مہینے پہ ڈال دیتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا مہینہ سفر کا تھا، سفر کے مہینے میں بے برکتی ہے، میں نے بڑی غلطی کی کہ میں نے شادی اس مہینے میں کی۔ حاضرین گرامی قدر، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ کسی پر اس قسم کی ذمہ داری ڈالنے سے زیادہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ برکت کے حقیقی اسباب کیا ہیں ان کو پہچانیں، اور جو سبب ہماری اور آپ کے علم میں آ جائے، صحیح بنیادوں پر صحیح حوالوں سے ہم ان کو جان لیں، تو پھر ان اسباب کو حاصل کرنے کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ برکت کے اسباب کیا ہیں جو عام مسلمان ہر زمانے میں اپنا سکتا ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں۔ آج کے خطبے میں ان میں سے کچھ بنیادی سبب ذکر کرنا چاہتا ہوں جن اسباب کو ہم اور آپ کہیں بھی رہیں اپنا سکتے ہیں، اور ان اسباب کو اختیار کر کے سارے معاملات، اپنے مالی معاملات، اپنے گھریلو معاملات، اپنی صحت و تندرستی کے معاملات، روز مرہ کے معمولات، آپ کی میری زندگی میں ہمیں جہاں برکت چاہیے، اپنی بیوی میں برکت، شوہر میں برکت، اولاد میں برکت، آپ کاروبار میں برکت، جس چیز میں برکت حاصل کرنا چاہیں، قرآن و سنت میں بہت سے اسباب بتائے گئے ہیں۔ کچھ اسباب گناتا ہوں، ان اسباب کو ذہن میں رکھ کر ان کو اپنائیے، اللہ کے فضل و کرم سے میری اور آپ کی زندگی بڑی مبارک زندگی ہوگی۔ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت کو اللہ تعالیٰ دوام بخشے گا، استمرار بخشے گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے گا۔ کیا اسباب ہیں؟ سب سے پہلا سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اور عمل صالح میں سبقت کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی والی زندگی گزاریے۔ آپ اور میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی والی زندگی گزاریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کو برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی یہ ہے کہ جو نیکیاں ہیں ان میں سبقت کرو، فرائض کی پوری پابندی کرو کہ کوئی فرض چھوٹنے نہ پائے، سنن اور نوافل میں جس قدر زیادہ آگے بڑھ سکتے ہو، جتنی سنتوں کا اہتمام کر سکتے ہو، نماز کی سنتیں، روزے کی سنتیں، خرچ اخراجات کے اندر صدقات و خیرات کے نام پہ مسنون اخراجات، ایسے ہی نیکی کے ہر معاملے میں آپ اور ہم فرائض کے بعد سنتوں کے سلسلے میں آگے بڑھیں۔ اور دوسرا تقوی کا پہلو یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان حرام چیزوں سے کلی طور پہ پرہیز کریں، ناجائز اور حرام چیزوں سے کلی طور پہ پرہیز کریں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام نہ ہو لیکن پھر بھی ان کا چھوڑنا بہتر ہے، مکروہ جن کو کہا جاتا ہے، جہاں تک ہو سکے اس قسم کی چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں۔ یہ تقوی والی جب زندگی آئے گی، بندہ متقی بننے کی کوشش کرتا رہے گا، متقی بنے گا، یہ بہت بڑا درجہ، متقی بننے کی کوشش کرنا یہ کم سے کم درجہ،
اور ان دو درجوں کے درمیان پوری زندگی کا ایک جہاد ہے جو آدمی کو کرنا چاہیے. جو آدمی ایسی زندگی گزارے گا کہ وہ متقی بننے کی کوشش کر رہا ہے, وہ کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خوب برکتیں لائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ لوگ ایمان لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں تو ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے ان پہ کھول دیں گے. آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. سب سے پہلا ذریعہ اپنی زندگی میں برکت کے حصول کا کہ زندگی تقوی والی گزارو اور زندگی کے ہر معاملے کو تقوی کے معیار پہ طے کرنا سیکھو. فائدہ اور نقصان بعد میں, اصل چیز ہے صحیح اور غلط کے معیار پہ فیصلے کرنا. مفادات دنیا اور آخرت کے اپنے اپنے آدمی اپنے ذہن میں رکھے, فیصلہ اپنے دنیاوی مفاد کی بنیاد پہ نہ کرے, خالص اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند, شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی روشنی میں جائز ناجائز, تقوی کی بنیاد پہ جب بندہ زندگی گزارے گا اللہ زندگی کو بابرکت بنا دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں تقوی کے معیار پہ نہیں مفادات کے معیار پہ گزرتی ہیں. یہ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ ہے جو ہماری زندگی میں بے برکتی لاتی ہے. اس لیے اصلاح کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اور میں اپنی زندگی کو تقوی کی روش پر لے آئیں, اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں برکت لائے گا. دوسرا سبب جہاں سے میری اور آپ کی زندگی میں برکت آئے گی وہ ہے صلہ رحمی کرنا, رشتوں کو جوڑنا, رشتے ناتوں کو بہتر کرنا, رشتے ناتوں کو ٹوٹنے سے بچانا, یا اس میں کہیں دراڑ آ رہی, ناراضگی آ رہی ہے تو جہاں تک ممکن ہے اسے سنبھالنے کی کوشش کرنا, رشتوں سے کٹنے سے پرہیز کرنا جہاں تک آدمی کے لیے ممکن ہو. دیکھیے رشتوں کو نبھانا آسان نہیں, خاص طور پر جب لوگوں کی سوچ الگ ہو, مزاج الگ ہو, ایک مزاج کے رشتے دار نہ ہو, لوگوں کے سوچنے کا انداز الگ ہو, دونوں طرف کے لوگ سمجھتے ہیں ہم بالکل صحیح چل رہے ہیں لیکن رشتے پھر ایک بوجھ بن جاتے ہیں. ایسی صورت میں سمجھداری یہ دکھانا کہ رشتے ٹوٹنے نہ پائیں, رشتوں کو جوڑے رکھیں اور رشتے داروں کے حقوق کو برابر آپ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اور خاص طور پر دور کے رشتوں سے زیادہ آپ کے اپنے قریبی رشتے دار, خاص طور پہ آپ کے اپنے والدین, شادی شدہ زندگی کے بعد آپ کی اپنی بیوی, آپ کے اپنے بچے, ہر بھائی کے اپنا ایک گھرانہ, ہر بہن کے اپنا ایک گھر ہے. ان سب کے باوجود جو آپ کے سرپرست آپ کے والدین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کا خیال رکھنا, رشتے ناتوں کو نبھانا, یہ زندگی میں برکت کا بہت بڑا راستہ ہے. ہماری زندگیوں میں جو بے برکتی ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے رشتوں کو کبھی سنبھالنا نہیں سیکھا. یہاں بھی ہم صرف ہار اور جیت کے مزاج پہ جیتے ہیں. ہمیں ہماری جیت چاہیے, خیر سے کوئی رشتہ ہاتھ سے جائے تو جائے, مجھے اپنے آپ کو صحیح بتانا ہے, گرچہ سامنے والے کے اندر کتنا ہی زیادہ خیر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہو, رشتوں کو سنبھالنا سیکھیں. رشتوں کو سنبھالنا سیکھیں کہ آپ رشتوں کو سنبھالیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی میری زندگی کے اندر برکتیں لائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کو یہ خواہش ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو, اللہ اس کے رزق کو پھیلا دے, خوب اس کو رزق عطا کرے, وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ, یا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دے, یا اس کے نام کو اللہ تعالیٰ اس کے بعد دیر تک زندہ رکھے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے, اپنے بکھرے رشتوں کو سنبھالتا ہوا چلے. زندگی میں یہ کوشش ہوتی رہنی چاہیے. سبحان اللہ, یہ دو سبب میں نے بتائے نا, آپ اگر اس کو چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ حقوق اللہ کا خیال رکھو, اور دوسرے نمبر پر حقوق العباد کا خیال رکھو, اور زندگی میں حقوق اللہ حقوق العباد کو اگر سنبھال لے گئے اللہ تعالیٰ زندگی میں خوب برکتیں آپ کی اتارے گا. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوا کہ ہم میں سے جس آدمی کو بھی لگتا ہے کہ میری زندگی برکت سے خالی ہے, برکت سے عاری ہے, برکت میری زندگی میں نہیں ہے, یا برکت گھٹ رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے, پہلے جتنا کماتا تھا سارا گھر آرام سے چلتا تھا, اب بھی کماتا ہوں گھر نہیں چلتا ہے, پہلے میرے وقت میں تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ میں کر لیتا تھا,
اب وقت گزرتا جا رہا ہے، کام ختم نہیں ہوتے، بے برکتی کی کسی بھی شکل کا آدمی کو احساس ہو رہا ہے، اس کو چاہیے کہ دیکھے میرا اللہ تعالیٰ سے رشتہ کہاں بگڑا ہے، میرا اپنے متعلقین سے تعلق کہاں خراب ہے، آدمی کو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر بندہ یہ محاسبہ کر لے، یقین مانی میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت خوب لائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، دنیا کے اندر برکت حاصل کرنے کا تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گناہوں پہ کثرت سے استغفار کرنا سیکھیں۔ زندگی میں برکت کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے استغفار کثرت سے کرنا۔ آپ استغفار چاہیں استغفر اللہ ایک کلمے کے ذریعے کریں، آپ چاہیں اردو میں کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے، یا آپ اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی استغفار سے متعلق مختلف دعائیں، اور ان میں سب سے اہم آتا ہے سید الاستغفار۔ سید الاستغفار ایک دعا، اس دعا کو یاد کر کے آپ اور ہم کثرت سے استغفار کریں۔ زندگی میں استغفار بہت ساری برکات کے لیے دروازہ ثابت ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے حالات واقعات نازل فرمائے قرآن کے اندر، تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نوح کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو برقرار رکھا، کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہ اللہ میں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا، انہیں یہ پیغام بھی دیا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، انہو کان غفارا، یقیناً وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ ایک تو گناہ معاف ہوں گے، اب اس استغفار کے آگے مزید فائدے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا، پے در پے برسنے والی بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا، اللہ تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کرے گا یا برکت دے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یا آخرت میں دونوں ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، ایسے نہریں جاری کر دے گا جہاں سے تم دنیا میں سیراب ہوگے، یا پھر اللہ آخرت میں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی۔ حاضرین گرامی قدر، آپ اور ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں استغفار کی کثرت یہ برکت کی کنجی ہے، یہ برکت کی چابی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے توبہ کرنا، یہ برکت کی کنجی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگو، اللہ کے بندو، اللہ سے توبہ کرو، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ کے نبی نے کہا میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے توبہ و استغفار کثرت سے کرنے کا حکم دیا۔ زندگی میں برکت لانے کا یہ بھی ایک دروازہ ہے، کثرت سے استغفار کرو۔ حاضرین گرامی قدر، میری اور آپ کی زندگی میں برکت لانے کا چوتھا دروازہ یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب درود بھیجا کریں۔ خاص طور پہ جمعہ کا دن کثرت سے درود بھیجنے کا دن ہے۔ دیکھیے درود کے سلسلے میں ہماری دنیا میں افراط و تفریط ہے۔ افراط و تفریط کیا ہے؟ افراط یہ ہے کہ لوگوں نے اذان سے پہلے، اقامت سے پہلے، اذان کے بعد درود مسنون ہے، لیکن اذان سے پہلے درود، اقامت سے پہلے درود، مختلف اوقات میں درود اپنی طرف سے متعین کر لیا ہے، یہ جائز نہیں، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور دوسری طرف کمی کرنے والے لوگوں نے یہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نام بھی سنتے ہیں تو درود نہیں بھیجتے۔ نام اللہ کے نبی کا سن کر کم سے کم کسی مجلس میں 1 مرتبہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا یہ فرض ہے۔ بار بار اگر نام آ رہا ہے کم سے کم 1 مرتبہ درود بھیجنا یہ فرض ہے، لیکن اگر ہر بات نبی کے ذکر کے ساتھ اگر صلی اللہ علیہ وسلم یا اس جیسے کسی کلمے کے ذریعے درود بھیجا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے مستحب درجے کا حق ہے۔ لیکن ان سب سے ہٹ کر کوئی نمبر فکس نہ کریں، کوئی وقت متعین نہ کریں، کوئی شکل متعین نہ کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے کثرت سے استغفار کرتے ہیں، ایسے ہی کثرت سے اگر اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں گے، یہ میری اور آپ کی زندگی میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا من صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ بہا 10،
اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ اس پہ درود اتارے گا۔ کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے درود اتارنے کا؟ اہل علم نے کہا 2 باتیں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبی کے لیے درود کا اظہار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، یعنی درود پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے کہ درود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بلندی درجات کی دعا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کا 10 مرتبہ فرشتوں کے سامنے تعریف کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کی تعریف کرتا ہے، ایک مطلب۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے درود کا مطلب ہوتا ہے رحمتیں نازل کرنا، اپنا فضل اتار دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر یوں سمجھنا چاہیں تو کہیں 1 مرتبہ ہم اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اپنے فضل اور اپنی رحمت کی بارش ہم اور آپ پر کرے گا۔ نبی پہ 1 مرتبہ درود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ کا درود میری اور آپ کی زندگی میں کم سے کم 10 مرتبہ اللہ کی رحمتیں اور اس کے فضل کے نزول کا سبب بنے گی۔ اسی لیے برکت کے حصول کے راستوں میں سے ایک راستہ یہ کہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے۔ حاضرین گرامی قدر، 5واں سبب جس سے میری اور آپ کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پورا توکل کرنا۔ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے آپ جو چیز چاہتے ہیں دنیا کے اندر، کوئی بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے اس کے ذریعے بنائے۔ آپ روزی روٹی چاہتے ہیں، محنت کرو۔ کمانا چاہتے ہیں، اللہ نے راستے رکھے ہیں۔ تجارت کرو، کاروبار کرو، یا کوئی مہارت آپ کے پاس ہے، کوئی پیشہ آپ جانتے ہیں، اس کو استعمال کرو، صلاحیتوں کا۔ اللہ نے زندگی کے اندر ہر چیز کا ایک سبب رکھا ہے، اس سبب کو بھی اختیار کرو۔ سبب کو اختیار کیے بنا توکل نہیں ہوتا، سبب کو بھی اختیار کرو، اور سبب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پہ کامل یقین کے ساتھ، مکمل بھروسے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں جس سبب کو اختیار کر رہا ہوں، اس سبب سے جو میرا مقصد ہے، ایک صحیح سبب میں نے اختیار کیا ہے، تو اس سے جو اللہ نے خیر جوڑ کے رکھا ہے وہ اللہ ضرور مجھے عطا کرے گا۔ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملہ کرو۔ توکل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے آدمی اس کا جائز اور صحیح سبب اختیار کرے، اول و آخر اللہ پہ بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے کام کو نتیجہ خیز بنائے گا، میرے کام کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ پہ ایسا توکل کرتا ہے نا، تو پھر یہ توکل آدمی کی زندگی میں خیر و برکت لانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پہ توکل اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ برکت کے حصول کا بہت بڑا دروازہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پورا بھروسہ اور مکمل یقین رکھ کر معاملات کرنا سیکھیں۔ حاضرین گرامی قدر، 6واں سبب جہاں سے میری اور آپ کی زندگی میں برکت آئے گی وہ ہے ہر معاملے کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے اس میں محنت کرنا۔ دن کا ابتدائی وقت ہے، صبح رزق تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ یا آپ کا کاروبار اگر مان لیں مارکیٹ صبح میں 9 بجے ہی کھلتی ہے، مارکیٹ میں سب سے پہلے پہنچنے والے آپ بنیں۔ آپ اگر کسی جگہ کام کر رہے ہیں، جہاں کام کی ابتدا ہوتی اس کی جو ابتدا ہو وہاں سے آپ پہل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کی، اور دوسری روایت میں کہ اللہ کے نبی نے خبر دی، اللہم بارک لامتی فی بکوریہا، اے اللہ تعالی میری امت کے ہر معاملے کی ابتدا میں برکت عطا فرما، ہر معاملے کی ابتدا میں تو برکت عطا فرما۔ مارکیٹ 9 بجے کھل رہی ہے، 9 بجے سے ذرا پہلے 8:30 بجے، 8:45 بجے آپ اپنی دکان کھول کر بیٹھیں۔ آپ کا اپنا جاب مان لیں 5 بجے شروع ہو رہا ہے شام میں، تو آپ کی ابتدا 5 بجے سے ہو رہی، 4:45 بجے 4:30 بجے اپنی جگہ رہنا سیکھیں۔ آپ یقین کریں زندگی میں اللہ بڑی برکت دے گا ہر معاملے کے اندر۔ حتیٰ کہ آپ کی اپنی اولاد میں آپ برکت دیکھنا چاہتے ہیں، پہلی اولاد جو آپ کی ہوتی ہے ان پہ صحیح سے محنت کیجئے، پھر برکت دیکھیے ساری اولاد کے اندر اس تربیت کی برکت آپ کو نظر آئے گی۔ ہر معاملہ آپ کی میری زندگی کا جو بھی معاملہ، اس معاملے کا جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے اس کو غیر معمولی سمجھ کے محنت کرو۔ یہ مزاج شیطانی ہے، شیطان کے زیر اثر ہے
کہ ہم کام کا وقت ہو جاتا ہے ٹالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ گلا پھنس جاتا ہے نا آخری وقت میں پورا زور لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں لیکن برکت سے خالی وہ کام ہوتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں لیکن برکت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کہا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تعالیٰ میری امت کی اس کے ابتدائی معاملات میں برکت عطا کر۔ صخر ابن وداعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اس حدیث کو سننے کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں یہ کر لیا، تاجر آدمی تھے، کہتے ہیں میں اپنی تجارت کے لیے جو قافلے روانہ کرتا تھا، کاروبار کے لیے بھیجتا تھا، اس حدیث کو سننے کے بعد میں نے یہ معمول بنا لیا کہ صبح صبح میرا اپنا قافلہ میں بھیجتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حقیقت میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تجارت کے اندر خوب برکت عطا فرمائی۔ بھائیو، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، اس کام کا جو پہلا وقت ہوتا ہے، اس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اس کی جو ابتدا ہوتی ہے، اس کی شروعات جو ہوتی ہے، اس میں ڈیڈیکیشن، اس میں پوری توجہ، پوری یکسوئی، پوری محنت، اور اس وقت کو غیر معمولی سمجھ کر استعمال کرے۔ اور آج بھی دیکھیں جو شخص فجر کے بعد کا وقت اچھے انداز میں استعمال کرنا جانتا ہے، آدمی کی مصروفیات الگ الگ ہیں لیکن اپنی مصروفیت کے اعتبار سے جو آدمی فجر کے بعد کے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اس کے دن کے اندر آپ دیکھیں گے اتنی برکت، لگتا ایسا ہے کہ 2 ہاتھ سے نہیں 4 ہاتھ سے یہ آدمی کام کر رہا ہے، اللہ اتنے کام اس سے کروا لے جاتا ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، برکت کے حصول کے لیے کسی بھی معاملے کا جو ابتدائی مرحلہ، یہ ابتدائی فیز ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، 7واں سبب جس سے میری اور آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، یہ بڑا اہم سبب ہے لیکن ہم اکثر غفلت کرتے ہیں، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے ساتھ تجارت کرو، اللہ کے ساتھ معاملہ کرو۔ آپ کو زندگی میں لگتا ہے بے برکتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دیکھیے ہم عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے پاس خوب مال ہو اور اتنا مال ہو کہ ہماری ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہو کہ کچھ بچ جائے، وہ پھر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ ٹھیک ہے، خرچ کرنا فرض ہونا جہاں تک بات ہوتی ہے، اسلامی شریعت یہ کہتی ہے مال نصاب کو پہنچے تبھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آپ اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، اس کے بعد ہی آپ پر دوسروں پہ دینا فرض ہو سکتا ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ اپنے متعلقین کے ذمہ دار، لیکن معاملہ یہ فرض کا نہیں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کریں، آپ کو جو اللہ نے دیا تھوڑا بھی دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے پورا نہ کافی ہو، لیکن اس میں سے تھوڑا اللہ کی راہ میں دیا کریں۔ کیوں؟ اللہ نے ایک بہت بڑا وعدہ فرمایا، اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ واپس لوٹائے گا تمہارے پاس۔ اب اس میں کمال کا ہے معلوم، آدمی خرچ کرے گا اپنی حیثیت سے، 100 روپے میں آدمی مشکل سے 10 روپیہ خرچ کر سکتا ہے، دل بڑا نہیں ہوتا آدمی کا۔ آپ اور میں اپنی حیثیت سے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ لوٹاتا ہے تو برابر نہیں، ہمیشہ اللہ فضل کے ذریعے نوازتا ہے، اللہ برابر نہیں لوٹاتا، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو برکت کا ایک معاملہ یہ بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کرو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، جو دیا ہے اس میں سے تھوڑا، گھر میں کھانا پکتا ہے، بہت زیادہ دعوت کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا ایک آدمی کا کھانا کسی غریب کو کھلا دو، کسی ضرورت مند کو کھلا دو، جو آپ کے پاس میسر ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ پلٹ کر دے گا، بہت دے گا، خوب نوازے گا۔ برکت کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ 7واں سبب ہے۔ 8واں سبب جس سے میری اور آپ کی زندگی میں برکت آئے گی وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنا سیکھیں۔ سبحان اللہ، دنیا میں محروم سے محروم انسان بھی ہے، کوئی یہاں پوری طرح محروم انسان نہیں۔ اللہ نے کچھ نہیں دیا تو بہت کچھ دیا ہے، مال نہیں دیا ہوگا، صحت دی ہوگی، صحت نہیں دیا ہے، اللہ نے اچھی اولاد، نیک اور صالح اولاد دی ہوگی، بیوی ہو سکتا ہے آپ کے اپنے معیار پہ یا شوہر آپ کا جوڑا برابر کا نہ ملا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دوسرے بہت سارے خیر دیے ہوں گے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی محرومیاں دیکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھتا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، ہر انسان کی زندگی میں اللہ کی بے شمار نعمتیں، بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہر انسان کی زندگی میں رکھی ہیں، اور کم سے کم یہ کیا نعمت نہیں ہے کہ اس دنیا میں زندگی عطا کر کے اللہ نے موقع دیا ہے کہ نیک عمل کر لو کہ اس کے بدلے جنت دینے والا ہوں۔ یہ نعمت تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، سب کو اللہ نے یہ دی ہے۔
ان نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے میں مزید دوں گا، میں تمہیں مزید دوں گا۔ سبحان اللہ، نعمتوں پہ شکر ایک اور کنجی ہے جہاں سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ زندگی کے اندر خیر و برکت اللہ تعالیٰ جن راستوں سے عطا کرتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانو، ایک ایک نعمت پر الحمدللہ کہو، اللہ تیرا شکر ہے کہو، اقرار کرو اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرو۔ نعمتوں کا شکر میری اور آپ کی زندگی میں برکت کے لانے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ حاضرین گرامی قدر، 9واں سبب جس سے میری اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت آئے گی، ایک بڑی ہی اہم سنت ہے جسے نبی علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کیا اور اکثر ہمارے گھروں میں اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی انا نأکل ولا نشبع، ہم کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ بھرتا نہیں، ہمیں بھرا ہوا نہیں محسوس ہوتا، یعنی ہماری شکم سیر ہم نہیں ہوتے، تسلی نہیں ہوتی ہماری کھانے کے بعد۔ اللہ کے نبی نے کہا شاید تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھانے کے عادی ہو، الگ الگ کھانا کھاتے ہو، اس کے مقابلے میں تم لوگ ایک ساتھ آپس میں مل کر بیٹھ کے کھایا کرو، اور جب مل کر بیٹھ کر کھاؤ تو اللہ تعالیٰ کا نام لو، جب جمع ہو کر کھاؤ گے اللہ کا نام لے کر کھاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے برکتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، کھانے پینے میں اکیلے کھانا پسند کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ ہر چیز میں کسی کو ساتھ میں شریک کر لیا گیا، صرف گھر میں نہیں، گھر سے باہر بھی۔ مان لیں کہیں آپ کو دل کر رہا ہے کچھ کھانے کے لیے جانا ہے، دائیں بائیں دیکھیں کوئی ہے، کسی کو فون کر لے، یا کچھ نہیں تو اپنے دکان سے اپنے نوکر کو ہی ساتھ لے لے، آپ کے پاس کام کرنے والے ہی کو ساتھ لے لے، مل جل کر کھانے کا ایک مزاج پیدا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے زندگی میں بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم لوگ مل کر کھاؤ اور اللہ کا نام لو اس پر تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکتیں نازل فرمائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، 10واں سبب جس سے میری اور آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، اور آج کی اس خطبے میں میری اپنی طرف سے جو اسباب ذکر کر رہا ہوں اس میں آخری، ورنہ کتاب و سنت میں برکت کے اور بہت سارے اسباب ہیں، لیکن جو 10واں سبب آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا برکت کی، اپنے لیے برکت کی دعا کرنا، اپنے بھائیوں کے لیے برکت کی دعا کرنا۔ جس کے پاس بھی کوئی خیر دیکھیں آپ برکت کی دعا کریں اس کے لیے۔ کسی کے پاس مال دیکھا کہیں بارک اللہ، اللہ برکت دے۔ کسی کے اندر آپ نے کوئی کمال دیکھا، خوبی دیکھی، دعا کریں اس کے حق میں اللہ برکت دے۔ آپ نے کسی کی اولاد دیکھی، بارک اللہ، برکت کی دعا دیں۔ آپ نے کسی نے کو دیکھا کوئی اپنی بیوی کی کوئی خوبی ذکر کر رہا ہے، حسد نہ کریں، یہ نہ کہیں میرے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کر، وہ نہیں، آپ اس کے حق میں دعا کریں بارک اللہ، اللہ تمہاری بیوی میں برکت دے۔ آپ کسی کے بھی کاروبار کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے، آپ اس کو دعا دیں بارک اللہ۔ خود کے لیے برکت کی دعا کرنا، دوسروں کے لیے برکت کی دعا کرنا، اس میں تو کچھ جاتا نہیں، میں آپ کے لیے برکت کی دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں برکت کی، ہم سب آپس میں خود کے لیے دوسروں کے لیے برکت کی دعا کریں، اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنے راستے ہم اور آپ کو سکھائے، لیکن ہم اور آپ اس کے لیے تیار نہیں۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی خیر کا پہلو دیکھتے اکثر صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی یہی معاملہ کرتے، برکت کی دعا دیتے، اللہ کے نبی برکت کی دعا دیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی ہے کہ ایسا کچھ دیکھے تو آپ ان کے حق میں برکت کی دعا کریں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی کہ جب اللہ نے یہ سارے راستے ہمیں سکھائیں، ان راستوں کو سمجھ کر ان کو پہچان کر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ حاضرین گرامی قدر، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے کوشش کی کہ یہ ایسے کچھ 10 اسباب ذکر کروں جو ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر جگہ کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی ان میں سے 10 باتوں میں سے کسی بات کے لیے پابند نہیں، مجبور نہیں، اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ لمبا چوڑا علم حاصل کرنے، مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت آسان راستے، 10 بڑے اہم راستے برکت کے میں نے آپ کے سامنے گنائے۔ ان اسباب کو اگر ہم اختیار کریں گے، یقین مانیے کہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد یہ اسباب
ہماری اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت لانے کا سبب واقعتاً بنیں گے، اور ہماری اور آپ کی زندگیاں بڑی مبارک زندگیاں بنیں گی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی زندگی میں برکت کے ان اسباب کو اور ان جیسے دیگر اسباب کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کو خیر و برکت سے ہمیشہ آباد رکھے، شاد رکھے، مالا مال رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں یا خواتین کے شوہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ایک دوسرے کے حق میں مبارک بنائیں۔ اللہ ہم اور آپ کو بے برکتی کے اسباب سے بچنے اور برکت کے اسباب کو اپنانے کے توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔